اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا اور ہمیں دنیا میں ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے پر ہمیں رہنمائی دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، تو اس کے بعد ان کے امتحان کے لیے انہیں کچھ عرصہ جنت میں رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی بھیجا گیا۔ ابلیس جو حسد کرنے والا تھا آدم علیہ السلام سے، جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود سجدہ نہیں کیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کو، تو اس کے بعد اس نے اپنی دشمنی اس طرح ظاہر کی کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں جس درخت کے پھل کھانے سے روکا گیا تھا، اس نے ان کو مسلسل وسوسے ڈالے ان کے دل میں اور ان کو اپنے رستے پر لے گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کی اس بھول کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا، ابلیس کو بھی ساتھ بھیجا، اور پھر بتا دیا کہ وہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ ابلیس کی انسان سے دشمنی کیا ہے کہ وہ انسان کو وہ کام نہیں کرنے دیتا جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم سب بار بار بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے، اور یہ بھلوانے والا کون ہے؟ یہ ہمارا دشمن۔ نہ صرف یہ کہ وہ بلکہ اس کی اولاد بھی اسی کام کے لیے سرگرداں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت دفعہ ایک بات کو جانتے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کام کا حکم دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی کرتے نہیں۔ بعض اوقات ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ کسی خاص کام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے، لیکن ہم پھر بھی کر جاتے ہیں اس کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرنا، چاہے وہ بھول چوک سے ہو، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو، یہ انسان کے حق میں نقصان دہ ہے، انسان کو اس کا فائدہ نہیں۔ اور یہ نافرمانی یا گناہ انسان کے دل پر ایک بوجھ چھوڑتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کو پروگرام ہی اس طرح کیا ہے کہ جب تک وہ عبادت نہ کرے وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انسان جب عبادت کی طرف جانے لگتا ہے تو شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے، اللہ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام جب کرنے لگتا ہے تو وہ انسان کو بھلوانے کی کوشش کرتا ہے، اسے اور چیزوں میں الجھاتا ہے، اور چیزیں اس کے سامنے زیادہ خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، اور نتیجتاً پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے، تم بھول جاؤ، تم سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو تمہارے رب کو پسند نہیں، تو پھر کیا کرو؟ توبہ کر لو، استغفار کر لو، رب کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ آدم علیہ السلام بھولے، ان کی ساری اولاد بھولتی ہے۔ اس لیے ہم تمام انسان کسی نہ کسی طرح خطا، غلطی، گناہ کا شکار ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے غلطی نہ ہو، یہ تو ہوتا رہے گا، لیکن غلطی کرنے والوں میں سے بہترین لوگ کون ہیں کہ جو غلطی پر اصرار نہیں کرتے، غلطی پر جم نہیں جاتے، بار بار نہیں کرتے، بلکہ اسے چھوڑ کر واپس پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں جس کا رب نے حکم بھی دیا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور فرما بردار بن جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تم مدد نہ دیے جاؤ گے، اس سے پہلے کہ تمہاری پکڑ ہو جائے، اس سے پہلے کہ کوئی آزمائش آ جائے۔
اس سے پہلے کہ تم کسی بڑی مشکل میں پڑ جاؤ، تو جب غلطی ہو اور اس کا احساس ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو. کوئی انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، پیغمبروں کا معاملہ الگ ہے، لیکن عام انسانوں میں سے کوئی انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن آدمی سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے، یا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس کو وہ مسلسل کر لیتا ہے، یعنی اس پہ قائم رہتا ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے، یعنی موت تک وہ غلطی اس سے ریپیٹڈلی ہوتی رہتی ہے. مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ فتنوں میں گھرنے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے. یعنی کسی مشکل میں پڑا، پھر اس نے توبہ کی، پھر بھول گیا، لیکن جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو اس نصیحت کو قبول کرتا ہے. یعنی جب اس کو ریمائنڈر دیا جاتا ہے، اسے یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اس کو کوئی اچھی بات بتائی جاتی ہے تو وہ اسے ایکسپٹ کرتا ہے، اسے ریجیکٹ نہیں کرتا. کیونکہ اچھی بات کو یا اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کرنا یہ ابلیس کا شیوا ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا اور پھر آرگیومنٹ کی تھی کہ میں کیوں آدم کو سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں تو میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوئے تو کہنے لگے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یعنی اس وجہ سے کہ تو نے مجھے یعنی بھٹکایا، تو مجھے حکم نہ دیتا تو میں اس مشکل میں نہ پڑتا. تو یہ ابلیس کا طریقہ ہوتا ہے، غلط کام کرنا، تکبر سے کرنا، دھڑلے سے کرنا، اور پھر کوئی روکے یا منع کرے یا نصیحت کرے تو اس کی نصیحت قبول نہ کرنا، اس کے ساتھ بحث مباحثہ شروع کر دینا اور اسی کو مورد الزام ٹھہرانا، بات دوسرے پہ ڈال دینا، اس کو ایکسپٹ نہ کرنا. تو گناہ کے بعد مومن اور غیر مومن کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، یعنی اس کا بہت بوجھ لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، اور یہ اس کے ضمیر پر ایک بوجھ ہوتا ہے اور وہ ایک پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ میرے سر پہ نہ گر پڑے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے مجھ پر کوئی مصیبت نہ آ جائے. اور جو فاسق ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، وہ گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری ہے اور اس نے اپنے ہاتھ سے یوں بے پرواہی سے اشارہ کر کے ہٹا دیا، یعنی گناہ ہوا تو سو بات سبھی کرتے ہیں، یعنی اسے اپنا گناہ، اپنی غلطی محسوس ہی نہیں ہوتی. تو جس شخص کو گناہ کا احساس ہی نہ ہو، اس بات کا اس کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ توبہ تو نہیں کر سکتا، معافی تو نہیں مانگ سکتا. معافی تو وہی مانگے گا جو گناہ کے بوجھ کو محسوس کرے، اپنے دل پہ، اپنے ضمیر پہ، اپنے وجود پہ، اور وہ اس بوجھ کو اتار پھینکنا چاہتا، اس گلٹ سے باہر آنا چاہتا. تو مومن یہ جانتا ہے کہ میں تو خطا کار ہوں مگر میرا رب غفار ہے، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. وہ اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا، وہ بار بار غلطی کرنے کے باوجود بھی رب ہی کی طرف پلٹتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بڑا کمزور ہوں اور تو بار بار بخشنے والا ہے، میں بار بار گناہ کرنے والا. اور پھر انسان سجدے میں گر پڑتا ہے، کبھی تنہائی میں روتا ہے، کبھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کبھی صدقہ خیرات کرتا ہے، کسی نہ کسی طرح اگر بندوں کے حق میں کوئی غلطی ہو تو ان سے معافی مانگ لیتا ہے. تو وہ مسلسل اپنے تزکیے کی فکر میں رہتا ہے کہ یہ جو گرد مجھ پہ آ پڑی ہے، یہ جو داغ مجھے لگ گیا، مجھے اسے دھونا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کو نہانے کی روز عادت ہو، اگر وہ کسی دن نہ نہا سکیں تو ان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی. تو اسی طرح جن لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے یا اس کے بدلے میں پھر کوئی نیک کام نہ کرے تو ان کی طبیعت اسی طرح بوجھل ہو جاتی ہے. اور حقیقت یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں، یعنی اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں. ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے
تو اللہ تمہیں لے جاتا اور ایسی قوم لاتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انسان کی کمزوری کا پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہی ہے کہ بندہ اس کی طرف پلٹے. وہ اس چیز سے محبت کرتا ہے اور وہ معاف کرنے سے بھی محبت کرتا ہے. یعنی جب ہم معافی مانگتے ہیں تو اس پر پریشان نہ ہو کہ اچھا پھر معافی مانگے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم تو بار بار ہی گناہ کرتے تو تم پھر آ گئی. نہیں، ہم سمجھتے ہیں جیسے بندے ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں نا، کہ اگر کسی کے حق میں ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ایک سے دوسری دفعہ سوری کریں اسی بات پر، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ تمہاری تو عادت یہی ہے بار بار یہی کرنا، پھر تم سوری سوری کرتے رہتے تو تمہارے اندر کوئی چینج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتے. اگر کوئی 99 قتل بھی کر چکا ہے نا اور اس کے دل میں یہ شرمندگی آ گئی ہے اور سچی ندامت آ گئی کہ نہیں بہت برا کیا میں نے، اب مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے. اور یہ مشہور واقعہ ہے صحیح حدیث میں، جس میں ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، تو وہ کسی راہب کے پاس گیا، اس سے کہا کہ میں اتنے غلط کام کر چکا ہوں، میں کیا کروں؟ کہا تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نے اس کو بھی مار ڈالا. 100 پورے ہو. اب یہ 100 کا قاتل جو ہے پھر بھی توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے، تو اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو تم توبہ تب کر سکتے جب یہ جگہ چھوڑ دو جہاں تم یہ غلط کام کرتے. تو اسی وقت نیک لوگوں کی زمین کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. تو راستے میں اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں اور رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں اور وہ آپس میں جھگڑنے لگتے. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ اتنا گناہگار تھا ہم نے اس کی جان لے لی. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں اس نے توبہ کر لی تھی ہم اس کی جان لیں گے، کیونکہ آخری اس کا عمل توبہ تھا. تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، معاملہ اللہ کے حضور جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا زمین کو ناپو. زمین کو ناپا جاتا ہے تو حکم کیا ہے کہ جس طرف فاصلہ کم ہو اس طرف کے فرشتے جان لے لیں. تو اب جس طرف وہ جا رہا تھا اس طرف کی زمین کو سکیڑ دیا گیا، اسے ایک بالشت کا فرق تھا، صرف ایک بالشت وہ کم تھی، تو رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان لی. ہمارا رب تو اتنا مہربان ہے اور اس کو کسی کے بھی گناہ معاف کرنے میں کوئی مشکل نہیں. ہمارے دل چھوٹے ہیں، ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص کا حال یہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی کسی نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو وہ اسے بار بار دہراتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں اور اس کے بارے میں برا سوچتے رہتے ہیں اور دل سے نہیں نکالتے. وہ جو کانٹا ایک دفعہ پھنس جاتا ہے پھر اندر ہی ٹوٹ جاتا ہے، وہ باہر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے معاف کرنا کچھ بھی مشکل نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں کیا یہ توبہ نہیں کرتے، بخشش نہیں مانگتے؟ مطلب کیا ہے؟ انہیں چاہیے کہ یہ توبہ کر لیں، بخشش مانگ لیں. کوئی فرق نہیں پڑتا عمر کا کون سا حصہ ہے، کون سی جگہ ہے، کہاں پر ہے، اپنے اندر کے بوجھ کو نکال پھینکی، اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں حالانکہ وہ معصوم ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ ذات جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا. انبیاء کا تو اپنا اتنا مقام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے اور ان کو فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ ابراہیم آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہوں گے. اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کا دل کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کا حق ادا نہیں کیا. دیکھیے جس کو رب سے جتنی محبت ہوتی ہے نا، وہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی کیا کہتا ہے، رب تیرا حق ادا نہیں ہوا، میں نے ابھی کچھ کیا نہیں. وہ سارا دن بھی سجدے میں پڑا رہے تو وہ اٹھ کے یہی کہے گا میرا دل نہیں بھرا، ابھی حق ادا نہیں ہوا. کیونکہ رب کا مقام جتنا بڑا ہے
اس کے انعامات ہم پہ جتنے زیادہ ہیں، احسانات جتنے زیادہ ہیں، ہم تو اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، اور ہم دن کا اکثر حصہ اس کو بھولے رہتے ہیں، اور نماز میں بھی کھڑے ہو کے پھر اس کو بھول جاتے ہیں، کم ہی یاد کرتے ہیں اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے دعا مانگی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ جب نبوت سے پہلے ان کے ہاتھ سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یونس علیہ السلام کو تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، ان کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک، ہم گناہگار ہیں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ داؤد علیہ السلام کی ایک دفعہ آزمائش ہوئی، تو ان کو جب خیال آیا کہ اوہ یہ تو میں نے ٹھیک نہیں کیا، یعنی مقدمے کا جو فیصلہ انہوں نے کیا، تو ان کو خیال آیا کہ دراصل ہم نے ان کی آزمائش کی تھی، امتحان لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا امتحان لیتا ہے، پیغمبروں کا بھی لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کتنی دفعہ آزمایا، تو انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگ لی اور رکوع میں گر گئے اور اس کی طرف خر راکعا واناب، اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ تو جتنا ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، ہمارا دل اتنا ہی چمکتا جاتا ہے، اور جتنا وہ روشن ہوتا جاتا ہے، چمکتا جاتا ہے، اتنی ہمیں اپنی غلطیاں زیادہ نظر آنے لگتی ہیں، اپنی کوتاہیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں، اور جب وہ نظر آتی ہیں تو پھر انسان اور زیادہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں جو اواب ہوتے ہیں، جو بار بار اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو اللہ سے معافی مانگنے کی ترغیب دی۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے لوگوں سے کہا، یعنی اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بہت ہی غفار ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ وہ تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا، ان سے تمہاری مدد کرے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ وہ چیزیں ہم ڈریم کرتے ہیں جن کو دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ تو یہ مال اور دولت اور بیٹے اور اولاد، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دینے والا ہے، اور جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ انسان کو نوازے گا۔ لہٰذا زندگی میں جہاں کہیں کسی بھی چیز میں رکاوٹ آ جائے، چاہے بچوں کے رشتے کے سلسلے میں آئے، چاہے اولاد نہ ہونے کی ہو، چاہے رزق کی کمی ہو، چاہے فصلوں کی کمی ہو، کچھ بھی ہو، علاج استغفار میں ہے، کیونکہ انسان کے گناہ اور زیادتیاں ہوتی ہیں جو اس کی دنیاوی کاموں میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ہم عام طور پر دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، انہوں نے نظر لگا دی، وہ جیلس ہیں، وہ کسی نے جادو کرا دیا، اس نے بندش کر دی۔ نہیں، بندشیں اندر ہوتی ہیں، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور اس کا علاج استغفار ہوتا ہے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کے آگے توبہ کرو۔ شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے معافی مانگ لو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ توبوا الیہ کا مطلب ہے اب اس کے بن جاؤ، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے کام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ سے بخشش مانگیے، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ پھر تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا ہے۔ اگر انبیاء کو دیا ہے اور انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو دیا ہے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، ایمان والوں کی تو ویسے ہی صفت قرآن مجید میں یہ بتائی گئی ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔
یعنی تہجد کے وقت خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں. اب دیکھیے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی خاص استغفار کا وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے، جس وقت ہم عام طور پر روزہ رکھنے کے لیے اٹھتے ہیں یا تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارے گا، جب تک مجھ سے دعا کرے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا، مایوس نہیں ہونا، پر امید، میں تجھے بخشتا رہوں گا. کتنے بھی گناہ ہو اور کتنی دفعہ ریپیٹڈلی ہو، میں تجھے بخشتا رہوں گا. جو بھی گناہ ہوں گے اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، اتنے زیادہ ہوں کہ آسمان کو چھونے لگے، پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا. اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آیا، زمین کے برابر اتنے زیادہ، اور اس حال میں مجھے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں تجھے ان گناہوں کے برابر بخش دوں گا، یعنی سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. لیکن یاد رکھیے، ابلیس ہمارا دشمن ہمیں مایوس کرتا رہتا ہے. اب تم اتنی گناہگار ہو، تمہاری تو معافی ہونی نہیں، لہٰذا اور تھوڑے سے کر لو. جب آخرت میں کوئی ہوپ ہی نہیں تو پھر دنیا میں جیسا بھی کر سکتے ہو کرتے رہو. لیکن جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک بندے نے بہت گناہ کی اور پھر کہا، اے میرے رب، میں تیرا گناہگار بندہ، تو مجھے بخش دے. اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے. اس وجہ سے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا کہ میرا بندہ جانتا ہے. تو رب کی جو پہچان ہے، رب کی صفات کی، رب کے ناموں کی، رب کے جو خوبصورت نام اور ایٹریبیوٹس ہیں، وہ جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہمارا رب ایسا ہے. کیونکہ ایک رب کی پہچان وہ ہے جو ہمیں لوگوں نے دی ہے. اس میں زیادہ تر کیا ہے پہچان؟ ڈرانے والی. رب سے ڈراتے ہیں، اللہ میاں مارے گا. بچوں کو مائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ میاں جہنم میں پھینک دے گا. وہ پہلا تعارف جو اللہ میاں کا ہوا وہ کیا؟ کہ وہ مارنے والا ہے، وہ جہنم میں پھینکنے والا ہے. تو وہ بچپن سے ہی نا وہ ایک دوری سی آ جاتی ہے دلوں میں. اچھا وہ اتنا سخت ہے، وہ اتنی زیادہ سزا دینے والا، لہٰذا اس کی طرف تو جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم دونوں ہی صفات اللہ کی رحم والی. وہ تو نہایت مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے. مایوسی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پلٹتا رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بندے کو بخش دیا. پھر بندہ جتنا چاہا رکا رہا، یعنی اپنے اوپر کنٹرول کرتا رہا کہ میں دوبارہ نہیں یہ کرنا. لیکن پھر اس سے گناہ، پھر سلپ ہو گیا، عرض کیا اللہ میں نے دوبارہ گناہ کر لیا، تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو معاف کر سکتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ رکا رہا، پھر دوبارہ اس نے گناہ کر لیا، پھر وہ اللہ کے پاس آیا، اللہ میں نے پھر گناہ کر لیا تو مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور ان کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو 3 بار بخش دیا، بس اب جو چاہے عمل کرے، یعنی نیکی کا کرے، یا نہیں کر سکتا تو پھر بخشش مانگے کہ بس ضرورت اس بات کی کہ ہمارا آخری عمل جو ہے نا وہ نیک ہو. لیکن مشکل یہ کہ ہمیں کیا پتا ہمارا آخری عمل کس وقت آ جائے. اس وقت یہاں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے، یا کہیں بازار میں، یا کسی غلط کام کے کرتے ہوئے، نہیں پتا. تو مومن جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے ڈھٹائی سے گناہ نہیں کرتا کہ چونکہ اللہ نے بخش دینا اس لیے خوب انجوائے کرو گناہوں کو. نہیں، اس سے خطا ہو جاتی. آدم علیہ السلام بھول گئے تھے. آدم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے، اور ان کو کوئی شوق نہیں تھا وہ کھانے کا،
لیکن شیطان مردود آیا اس طرح بار بار، قسمیں کھانے لگا اور پھر کہنے لگا کہ اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، اس کے کھانے سے تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی، تو تم اس کو کھا لو بس، اور میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ وَإِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، وہ خیر خواہ کے روپ میں آیا تھا۔ حالانکہ اتنی بڑی جنت اور بے شمار کھانے کی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا تھا کہ اس میں سے جتنا چاہو بافراغت کھاؤ، نہیں جتنا دل چاہتا ہے کھاؤ، بس ایک درخت کے پاس نہیں آنا۔ شیطان نے سب کچھ بلوا کے اسی کے پاس لے گیا۔ آدم بھول گئے تھے، اس کی باتوں میں آ گئے تھے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم بھی بھول جاتے ہیں اور ہم باتوں میں آ جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، اس لیے پھر ہم سے بھول ہو پھر ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ہوتا ہی ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ چھو جاتا ہے تو وہ ہوش میں آ جاتے ہیں۔ فاذا هم مبصرون، وہ دیکھنے لگتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے اندر ایک میزان ہوتا ہے، ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے، اور پھر اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتا، لیکن فرشتہ بھی نہیں ہوتا، اس سے غلطی ہوتی ہے۔ اب غلطیوں میں ایک تو حرام درجے کی غلطیاں، بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ جن کو کہا گیا، شرک ہے، قتل ہے، جادو ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، کسی کی غیبت ہے، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جو بڑے گناہوں میں تو لسٹ میں نہیں آتی، لیکن وہ ہم دن رات کرتے رہتے ہیں۔ مثلا نماز میں اللہ کی طرف دھیان نہ ہو، خشوع و خضوع نہ ہونا، پھر اسی طرح تلاوت کرتے ہو، قرات کرتے ہو، بیچ میں سے بھول جانا، چھوڑ جانا اور نماز پڑھ جانا۔ اب یہ تو بھول ہے نا، لیکن غلطی تو ہے نا، اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے، کوتاہی تو ہے اس میں۔ تو ہمیں ضروری نہیں کہ ان کاموں پر توبہ چاہیے جو ہم نے جان کے غلط کیے یا کبیرہ گناہ کیے، ہم تو جو اللہ سے غافل ہوتے ہیں، یہ غفلت بھی تو ایک نافرمانی ہے نا، یعنی غفلت بھی تو اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی ہے نا، کہ انسان اللہ کو بھول کے اور چیزوں میں لگ جائے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اور چیزوں میں لگا ہوتا ہے مگر دل اس کا اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہنا چاہیے، رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشش مانگنے والے کے لیے وعدہ کرتے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے اپنے رب سے کہا، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، فبعزتک، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ حتیٰ کہ ہوتا کیا ہے کہ جب جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ابلیس اس وقت بھی خیر خواہ کی شکل میں آتا ہے اور انسان کو اس وقت بھی ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان اللہ کے فضل سے جو مومن سچا ہوتا ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ایک دعا سکھائی گئی، وَأَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، کہ اللہ مجھے اس وقت بھی محفوظ رکھنا جب موت کے وقت شیطان مجھے ورغلائے۔ تو شیطان خیر خواہ کے روپ میں اس وقت بھی آتا ہے اور اس کو کفر کرنے کے لیے کہتا ہے یا شرک کی کوئی بات کرنے کے لیے کہتا ہے، یعنی کہ وہ دن رات تو لگا ہی رہتا ہے لیکن اس وقت بھی نہیں چھوڑتا، اس کو آخر میں ہی پکڑ لو۔ لیکن ایمان والوں کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایمان والوں کو اللہ تعالی پکی بات کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی برکت سے دنیا میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے بن کے رہیں، اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں سب سے پہلا مرحلہ موت ہے، یعنی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کس کو؟ جو دنیا میں ثابت قدمی اختیار کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پھر اس کی راہ چھوڑ دیں اور یہ سوچتے رہے کہ اچھا آخر میں کچھ کر لیں گے۔ اب دیکھیں، اگر ساری زندگی ہم شیطان کے شاگرد بنے رہیں اور اس کی ہر بات مانتے رہیں تو پھر تو موت کے وقت بھی اس کی بات ماننا بڑی آسان ہوگی۔ تو ابھی ہم نے اس سے بیزاری کا اعلان کرنا ہے تاکہ
اس وقت بھی اس سے بیزار ہوں اور اس کی بات نہ مانے، اور ہمارا انجام اچھا ہو. کیونکہ انسان کا جو یعنی اس کی اگلی زندگی ہے، اس کا انحصار اس کے انجام پر، کس چیز پر خاتمہ ہوا. اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روز دعا کریں کہ اللہ ہمارا انجام اچھا کرنا، مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرنا، ایمان پر موت دینا، شیطان کے برگلانے میں آ کے کوئی اور باتیں نہ ہم کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، چاہے کوئی ڈیتھ بیڈ پہ کیوں. بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اچھا اگر کسی کو آخری درجے کا کینسر ڈائگنوز ہو تو اس کو اب ڈاکٹر بتا دے کہ جتنے دن ہے تمہارے پاس، تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اب میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا، تو کیا اس کی بھی معافی ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی. کیونکہ ٹھیک ہے ڈاکٹروں کا ایک اندازہ ہوتا ہے، لیکن اصل تو اللہ کو پتا نا کہ کب کس میں ہونا. کئی لوگ بالکل موت کے منہ پہ پہنچ کے زندہ ہو جاتے ہیں، کومے میں جا کے واپس آ جاتے ہیں، اور کئی کئی سال زندہ رہتے ہیں. اس لیے تو کسی کو نہیں پتا کہ آخری وقت کون سا ہے. تو چاہے کسی کی موت کا ڈاکٹر اعلان کر دیں کہ بس اب یہ چند دنوں کا مہمان ہے، تو بھی وہ یہ نہ کہے کہ میں تو ساری زندگی گناہ کیا اب کیا معافی مانگ. نہیں، اس کو بھی معافی مانگنے کے لیے کہیں کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول کرتے ہیں جب تک جان حلق میں نہ آ جائے، معلوم یغرغر، غرغرہ نہ ہو جائے. تو استغفار جو ہے اس کی کچھ برکتیں ہیں اور کچھ فائدے ہیں، وہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ ایک کتاب ہے استغفار کی برکات، استغفار کے کیا کیا فائدے. اس کو آپ جاتے ہوئے آپ لے جا سکتے ہیں تاکہ آپ دوبارہ گھر میں بھی پڑھ کے بار بار یاد دہانی کر سکیں. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ لیکچر میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت تو ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن بعد میں پھر بھول جاتے ہیں. تو بھولنے کا علاج کیا ہے کہ انسان کے پاس ایسی کتابیں، ایسی چیزیں گھر میں ہوں کہ جن سے یاد دہانی ہوتی رہے. نہ صرف یہ کہ خود بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا شیئر کریں. اور اسی طرح یہ چھوٹا سا کارڈ بھی ہے استغفار کا، کہیں لگا دے تو پھر چلتے پھرتے بھی بندہ استغفار کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے وہ اتنی دفعہ استغفار کرتے، ہمیں یقیناً اس سے پھر زیادہ ہی کرنا چاہیے، ہمیں زیادہ ضرورت ہے. تو استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہی کہ انسان کو گناہوں کی معافی مل جاتی ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا پر آتے ہیں. یعنی یہ کیوں بتایا گیا؟ تاکہ انسان کو قرب کا احساس ہو. جب رات کا آخری تہائی حصہ 1/3 باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں. ہمیں سہر سے چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں بندوں کو، ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں. ہے کسی کو کچھ ضرورت کہ مجھ سے مانگے تو اس وقت مانگیے اپنے رب سے. ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے، گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کو بخش دوں. تو 3 چیزیں، نمبر 1 دعا کی قبولیت، نمبر 2 سوال اللہ یہ دے دے یہ دے دے، اور نمبر 3 گناہوں کی بخشش. بڑے سے بڑا گناہ استغفار سے بخشا جاتا ہے. پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس کو نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے. ورنہ جب تک وہ دل کالا رہتا ہے نا، دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے، تو انسان کے اوپر سستی، غفلت، دل کا بوجھ، پتہ ہے نماز کا وقت ہو گیا، بیٹھے ہیں اچھا ابھی پڑھتے ہیں وہ جو تک توفیق جانے لگتی ہے، کوتاہی زیادہ ہونے لگتی ہے انسان سے. لیکن جب انسان کی معافی ہو جاتی ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل نیکی اور خیر کے کاموں میں زیادہ لگتا ہے، وہ اس کی طرف دوڑنے لگتا ہے. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں نصیب ہو، تو اس کے لیے استغفار بہت فائدے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کرنے والا ایسا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. پھر
اگر انسان غلطی کے فوراً بعد استغفار کرے نا، توبہ کر لے، تو وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا اعمال نامے میں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہ گار بندے سے قلم اٹھائے رکھتا ہے جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے. اگر وہ شرمندہ ہو جائے اور اس گناہ کی توبہ کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے. اور نیکی کرے تو فوراً لکھ لیتا ہے، اور ایک کے بدلے میں 10 لکھتا ہے. جی ہاں بالکل. پھر استغفار دلوں کی صفائی کا سبب ہے. دل اس سے صاف ہوتے ہیں، اور جب دل صاف ہوتے ہیں نا تو دلوں کو ایک اطمینان اور خوشی اور سکون اور ایک عجب سی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے، ایک ہوتی ہے زبان کی لذت جو کچھ کھانے سے حاصل ہوتی، وہ اسی وقت ختم ہو جاتی، کھانا گیا تو مزہ بھی گیا. لیکن جب آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کا کوئی کام کرتے ہیں، اس سے دل کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ وہ کام آپ ختم بھی کر لیں تو وہ خوشی باقی رہتی، وہ چلتی رہتی. اور یہ ایک ایسی انجوائمنٹ ہے، ایسی انجوائمنٹ کہ اس کے برابر کی کوئی چیز نہیں. بڑی سے بڑی دولت، بڑی سے بڑی دنیا کی نعمتیں بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ اگر بادشاہوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیسی خوشی ہے، یعنی دین کی تعلیم دینے سے، دین پر عمل کرنے سے، تو وہ تلواریں لے کر، لشکر لے کر ہم سے وہ دولت چھیننے کے لیے آ جائے. تو یہ دولت، اطمینان قلب کی دولت، دل کے سکون کی دولت، ہر دولت سے بڑی. اس میں انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہ خوش رہتا ہے. کوئی چیز آئے تب بھی خوش کہ اللہ کا شکر ہے، دی چلی جائے تو بھی اللہ کی رضا اور تقدیر پہ راضی، اللہ کے فیصلوں پہ راضی، ہر حال میں مطمئن رہتا ہے. اور آج آپ دیکھیں دنیا میں جو چیز رخصت ہوگی وہ اطمینان قلب ہے. دلوں کی اداسی، پریشانی اور بے چینی، گناہوں کا بوجھ، اسے اتار پھینکنے کی ضرورت ہے. اور پھر ایک اور بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. سورۃ الفرقان کی آیت نہایت خوبصورت ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یعنی وہ جو اعمال نامے میں برائیاں لکھی ہوئی تھی نا، توبہ کے بعد وہ نیکیوں کی طرف منتقل کر دیتے، برائیاں بھی نیکیاں بن جاتی. اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے انسان. اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. جب قیامت کے دن وہ برائیاں جو نیکیوں میں بدلیں گی نا، تو بندہ کہے گا اچھا میرا وہ ایک اور بھی گناہ تھا، وہ کدھر ہے، یعنی جس میں نے توبہ کی تھی، تاکہ وہ بھی میں اپنی حسنات میں دیکھوں. سوچئے اس سے زیادہ اللہ سے بڑھ کے کوئی مہربان نہیں ہو سکتا کہ جو انسان کی زیادتیوں، کمیوں، کوتاہیوں کو بھی اس کی نیکیاں لکھ دے، صرف استغفار کی وجہ سے، اعتراف کی وجہ سے. اصل میں سب سے مشکل کام یہی ہے کہ انسان کہ I was wrong، میری غلطی تھی، میں نے غلط کیا. کیونکہ ہم میں سے اکثریت تو پھر غلطی کر کے اس کو غلطی مانتے بھی نہیں. وہ کہتے نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ صحیح نہیں ہوتا. دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے استغفار کا کہ دنیا کی برکتیں ملتی ہیں انسان کو، دنیاوی برکتیں. دنیا میں انسان پر خوشحالی آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. جہاں بھی انسان کی زندگی میں تنگی آ جائے وہاں انسان کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور ایسا کام کرے کہ اللہ کی رحمت آئے. اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے اور بھی بہت سے ذریعے، مثلاً ان میں سے ایک یہ کہ انسان انسانوں پر رحم کرے. جو بھی کوئی زمین میں، صرف انسان نہیں، ساری مخلوق پر. حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان پہ رحم کرو جو زمین میں ہے، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے گا. تو جب اللہ کی رحمت آ جائے، اس کی مہربانی ہو جائے،
تو پھر کیا ہوگا؟ ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. اسی طرح درود شریف کا پڑھنا، انسان ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اس پر 10 رحمتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح استغفار کا کرنا. دوسرا فائدہ استغفار کا، معافی مانگنے کا، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو خوب توبہ کرتے ہیں اور جو خوب پاک صاف رہتے ہیں. متطہر وہ ہوتا ہے جو جسمانی طور پر اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، اور تواب وہ ہوتا ہے جو اپنی روحانی صفائی کرتا رہے توبہ استغفار کر کے. پھر اسی طرح کامیابی کا ملنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور تم سب مومنو اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. پھر اچھا سامان زندگی ملنا، دنیا کی نعمتوں کا ملنا. سورۃ ہود میں آتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اور یہ کہ تم لوگ اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کراؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو تو وہ تم کو ایک مقرر وقت تک، یعنی جو تمہاری زندگی کا وقت ہے، اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا. جو جتنی زیادہ توبہ استغفار کرے گا اور زیادہ نعمتیں پائے گا. رزق، مال، اولاد میں اضافے کا باعث، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بارشوں کا نازل ہونا، جسمانی طاقت کا حاصل ہونا. اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود میں ہی وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا، اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اور طاقت میں اضافہ کرے گا، اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان بڑا ہیلپ لیس اپنے آپ کو پاتا ہے کہ میں ویک ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا. کبھی فزیکلی، یعنی فزیکل ویکنس محسوس ہوتی ہے، کبھی انسان ویسے ہی بے بسی سی محسوس ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میں کچھ کر نہیں سکتا، اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، یہاں سے تو میں بالکل عاجز آ گیا. نہیں، استغفار شروع کریں، اللہ تعالیٰ راہیں سجائے گا کہ اس مشکل پہ کیسے قابو پانا ہے، اس پتھر کو کیسے ہٹانا ہے. اور یہ استغفار کے ذریعے ہوتا ہے. پتہ نا بعض اوقات انسان اتنا مایوس سا ہو جاتا ہے، دور دور تک لگتا ہے کوئی ہوپ ہی نہیں ہے، کہ کبھی بچوں کی وجہ سے، کبھی جاب اور بزنس کی پریشانیوں کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے. تو استغفار کرنے والا کبھی کمزور نہیں ہوگا. پھر اللہ کے عذاب سے بچنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو دنیا میں اپنی طرف واپس اپنے مقصد کی طرف پلٹانے کے لیے وقتاً فوقتاً ان پہ تکلیفیں، آزمائشیں بھیجتے ہیں تاکہ بندے بھولے نہ رہیں. یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ کو یاد کریں. تو کبھی جسمانی تکلیف، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی مال کی، کبھی موسم کی، کبھی کوئی نہ کوئی ناپسندیدہ ناگوار صورتحال پیش آتی رہتی ہے. تو ایسی صورت میں انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کو اس تکلیف سے محفوظ کر دیتے ہیں. کبھی تو وہ بلا آ رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس بلا کو ہی ٹال دیتے ہیں. کبھی وہ آ چکی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو، اس بلا کو، مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں اس سے. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ حتیٰ کہ مشرکین جو تھے ان کے بارے میں بھی کہ ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم وما کان یعذبہم وہم یستغفرون. اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں. یعنی پیغمبر جب تک مکہ میں تھے، جو بھی انہوں نے برے برے کام کیے مشرکین نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا. جب وہ چلے گئے تو بعد میں ان پہ قحط آیا. اور یہ بھی فرمایا کہ جب تک یہ استغفار کریں گے، جو استغفار کرتے رہیں گے وہ بلاؤں سے بچے رہیں گے. لہٰذا ہمیں روزانہ اپنی زندگی میں استغفار کی عادت ڈال لینی چاہیے، اپنے معمولات کا حصہ بنا لینا چاہیے. پھر بیماریوں کا علاج.
قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے. قرآن ہماری غلطیاں بھی ہمیں بتا دیتا ہے اور علاج بھی. وہ کہتے ہیں گناہ تمہاری بیماری ہے اور استغفار ان کا علاج ہے. تو صحت کے لیے بھی استغفار پڑھنی چاہیے. پھر سینے کی گھٹن اور تنگی، دل کا بوجھل ہونا. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سینے کے گھٹن کے اسباب میں، وجوہات میں سب سے بڑا سبب اللہ سے منہ موڑنا ہے، اللہ کو یاد نہ کرنا، دل کو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ جوڑنا ہے اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا ہے. اس وجہ سے دل تنگ ہو جاتے ہیں. ڈپریشن وغیرہ اور دلوں کی اداسی اور بے چینی ان اسباب سے ہوتی. ہمیشہ دل سے سچا استغفار نکلتا رہتا ہے اور دل کو تندرستی اور سلامتی لوٹا دیتا ہے. یعنی جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دل کی زندگی واپس آ جاتی ہے. استغفار کا ایک اور فائدہ کہ انسان کو فرشتوں کی دعائیں ملتی. ایسے لوگوں کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں. الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں جیسے طواف کر رہے ہیں، ویؤمنون بہ، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ، فرشتے مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تو علم اور رحمت کے ساتھ ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے. فاغفر للذین تابوا، تو ان لوگوں کو بخش دے توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دے. واتبعوا سبیلک، اور تیرے رستے پہ چلتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. وقہم عذاب الجحیم، ان سب کو جہنم کے عذاب سے نجات ہے. استغفار کا تیسرا بڑا فائدہ آخرت کا فائدہ ہے. نامہ اعمال سے خوشی ملنے کا باعث ہوگا استغفار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، یعنی قیامت کے دن اپنی بک آف ڈیڈز دیکھے تو خوش ہو جائے، اسے چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے. تو وہ پھر استغفار ان ساری چیزوں مٹا دے گا نا جو خراب ہے، تو اچھی چیزیں باقی رہ جائیں. صاف ستھرا خوبصورت اعمال نامہ. عبداللہ بن بسر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس کو جو نامہ اعمال میں اپنے کثرت سے استغفار پائے. جس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں کتنی زیادہ استغفار کی ضرورت ہے. پھر یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے استغفار. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے ایمان والو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ کا مطلب کیا کہ انسان اللہ سے وعدہ کرے اب نہیں کروں گا یہ، لیکن پھر بھول ہو جائے، سلپ ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن اس کی دل میں سچی نیت ہو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اب میں آئندہ نہیں ایسے کروں گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن معافی مانگی تو اگلے دن وہ شخص جس نے پچھلے دن گناہ کرایا تھا وہ پھر کھڑا تھا، تو اس نے کہا کہ میرا تیرا کوئی لین دین نہیں، یعنی کہ مجھے اس مشکل میں تو نے ڈالا، یعنی میں اب آج کے بعد یہ نہیں کروں گا. انہوں نے وعدہ بھی کیا اللہ سے کہ لن اکون ظہیرا للمجرمین، میں کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا. تو سچی توبہ جو کرے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. بیوٹیفل منظر. پھر جہنم سے بچنے کا ذریعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں جانے والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا. ان میں سے ایک عقل مند عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت کثرت سے کرتے اور اپنے خامند کی ناشکری کرتے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو عورتوں کے لیے ناپسندیدہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کے مواقع کیا ہیں؟ کہاں کب توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کس وقت استغفار کی جائے؟ نمبر 1، برائی کرتے ہی استغفار، غلطی ہوگی ساتھ ہی توبہ، پھسلیں فوراً ہی اڑ جائیں. قرآن مجید میں آتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون.
ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہوتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں. اور اللہ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو معاف کر سکے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. اسی طرح دن اور رات میں کسی بھی وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے اچھا میں جب آخری عمر میں مکہ جاؤں گی، حج کروں گی تو وہاں جا کر میں توبہ کر لوں. نہیں، ابھی دیر اینڈ دین، دن ہو یا رات ہو، انتظار نہیں. ہمیں کیا پتا کہ رات ملتی ہے کہ نہیں، اور رات ہوتی ہے تو دن آتا ہے کہ نہیں. کتنے لوگ ہیں جو سوتے ہوئے گزر گئے، دنیا سے چلے گئے، کسی کو نہیں پتا. اور اس طرح کی کتنی چیزیں ہمیں نظر بھی آتی رہتی ہیں کہ کوئی گھر سے نکلا وہاں بہت ہو گیا. ایک دفعہ میں کلاس میں پڑھا رہی تھی، اسی طرح کا کوئی ٹاپک آیا تو میں نے کہا کہ آپ اپنے کچھ ایسے واقعات شیئر کریں کہ جس میں اچانک ڈیتھ کا کوئی واقعہ ہو، بالکل ان ایکسپیکٹڈ. آپ یقین کریں ہر شخص کا ہاتھ کھڑا تھا. ہر شخص کو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ معلوم تھا کہ جس میں کسی نہ کسی رشتے دار یا جاننے والوں کے بارے میں جانتے تھے کہ جو اچانک دنیا سے چلا گیا. کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے، ایسے کتنا بڑا سبق ہے اس میں. ہمیں کیا پتا کس وقت ہمارا آخری وقت ہو جائے، نہیں پتا. تو اس لیے جس وقت بھی دل پہ کوئی بوجھ آئے فوراً کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور میں اس حال میں تجھ سے ملوں کہ تو مجھے معاف کر چکا، میں گناہوں کا بوجھ لے کے تیرے حضور نہیں آنا چاہتی. پھر اسی طرح دن میں کثرت کے ساتھ آپ جس تسبیح پڑھتے ہیں 100 دفعہ مثلا، اس میں استغفر اللہ و اتوب الیہ، اگر یہ 2 لفظ بھی کہہ دیں گے نا تو کافی ہو جائیں گے. اللہم اغفر لی، رب اغفر. پھر اسی طرح بیت الخلاء سے جب باہر آئے غفرانک. اچھا اس وقت کیوں؟ اس لیے کہ اندر ہم اللہ کو یاد نہیں کر سکتے. بیت الخلاء شیطانوں کی جگہ ہوتی، جنات کی جگہ ہوتی. تو جب باہر نکلے غفران، اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اتنی دیر تجھے یاد نہیں کیا. یعنی دل میں تو خیر ہوتا ہے انسان کے، لیکن زبان سے کوئی ذکر نہیں کر سکتا. تو آپ خود سوچیے کہ ہم تو بیت الخلاء تو کیا باقی اور جگہوں پر بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. پھر اسی طرح رکوع اور سجدوں میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ علانیتہ و سرہ. اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے، اول آخر، ظاہر پوشیدہ، سب کے سب معاف کر دے. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ دعا چھوٹی سی ہے یاد کر لیں تو چلے دن کی کسی ایک نماز میں کسی ایک سجدے میں پڑھ لیں، کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اس وقت دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، شیطان کا غلبہ کم ہوتا ہے. جی ہاں. اور 2 سجدوں کے بیچ میں بھی رب اغفر لی رب اغفر لی ہے نا. ایک سجدے کے بعد جب دوسرے سے پہلے ہم درمیان میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت رب اغفر لی رب اغفر لی. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نماز کے صحیح طریقے پر عمل کرتا ہے کہ وہ ٹک جاتا ہے. یاد رکھیے 2 سجدوں کے بیچ میں جسم کو ساکت ہو جانا چاہیے، ٹک جانا چاہیے. بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں تو وہ کس طرح کرتے ہیں، ایک کیا ذرا سا سر اٹھایا دوسرا بھی ساتھ ہی کر لیا، پوری طرح ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے. یاد رکھیے ایون آپ اگر کرسی پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں نا تو اس میں بھی پاز کیجئے. مثلا جیسے اس وقت میں بیٹھی ہوئی ہوں اور یہاں سجدے کے لیے تھائز پہ اپنے گھٹنوں کے پاس اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. ایک سجدے میں آپ جاتے ہیں پھر اپنا ہاتھ ذرا سا اوپر اٹھائیے، پیچھے ٹک جائیے، پھر دوسری دفعہ پھر دوبارہ سجدے میں ہاتھ اٹھانے کا مطلب نہیں کہ سارے یہاں تک اٹھا لیں، نہیں، ذرا سا آگے پیچھے کر لیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ایک دفعہ گئے اور جھومتے ہوئے دوبارہ چلے گئے. دس از رانگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہوتی ہے جس میں وہ زمین پہ اس طرح ٹھونگے مارتا ہے جیسے مرغا دانا چننے کے لیے ٹھونگے مار رہا ہوتا ہے. تو سجدے میں بھی ٹک جائیے، سجدے کے بعد اٹھ کے بیٹھ کے ٹک کے دوبارہ سجدہ کیجیے.
حرکت میں 2 سجدے نہیں ہوتے، وہ ایک ہی شمار ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ 2 سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھتے جتنی دیر سجدہ کرتے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے ہم نے تو اتنا پیشنس ہی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً جب آپ اپنے نوافل پڑھ رہے ہیں تو ایک سجدہ کیا، پھر بیٹھ کے استغفار کیجیے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، کچھ دفعہ کہہ لیجیے، پھر دوبارہ سجدے میں چلے جائیے، پھر اللہ کی بخشش. دیکھیے کہ کس موقع پر ہمیں استغفار سکھائی گئی. اس وقت نہ کوئی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، نہ قرآن پڑھنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا، بس اپنی معافی مانگنی، اللہ کی تسبیح کرنی. اور 5واں کلمہ بھی استغفار کا، استغفر اللہ رب من کل ذنب. جی ہاں. پھر اسی طرح تشہد میں بھی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. پھر سلام پھیرنے کے فوراً بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار. اب سوچئے ابھی تم نے نماز ختم کی تو پھر کس کی استغفار؟ ابھی تو نماز کے بارے میں تو آتا نا کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کے اس کے کندھوں پہ رکھ دی جاتے ہیں. جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو وہ گرتے ہیں، جب سجدوں میں جاتا ہے تو وہ گر جاتے ہیں، اور پھر نماز کے بعد وہ صاف ستھرا ہو کے اٹھتا ہے. لیکن ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ سلام پھیرتے پھر استغفار پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر کچھ نہ کچھ ہم گڑبڑ کر چکے ہوتے ہیں، یا تو اللہ کی طرف دھیان نہیں رہتا، یا پھر پڑھنا کچھ ہوتا ہے پڑھ کچھ اور جاتے ہیں، یا یہی یاد نہیں ہوتا 2 سجدے کیے تھے یا 1 کیا تھا، رکعتیں 2 پڑھی تھی یا 4 پڑھی تھی. ہر ایک کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں، نیک ہو بد ہو سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ انسان سلام پھر کے یار اب جو بھول چوک ہوئی ہے، بھول کے کیا ہے، نہیں پتا چلا، آپ ہمیں معاف کر دیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے 100 بار استغفار کر لیتے تھے. اچھا یہ صحابہ گنتے تھے تو وہ کیسے پھر پتا چلتا تھا؟ جب آپ ذرا سا اونچی آواز استغفر اللہ، یعنی رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مجلس میں اس کو گنا کرتے تھے کہ 100 دفعہ پڑھ لیتے تھے آپ بیٹھے بیٹھے. پھر اسی طرح ابن عمر کہتے ہیں ایک دفعہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تو میں نے آپ کو 100 بار یہ کہتے ہوئے سنا اللہم اغفر لی ورحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اور یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا، نبوت کا کام مکمل ہو گیا، ساری زندگی نبوت والی زبردست اسٹرگل میں گزاری، اور پھر جب سب کچھ کر لیا تو آخری حکم کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. پہلے تو ایک ایک آتے تھے نا، اب فوجوں کی فوجیں، ڈیلیگیشن پہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور مسلمان ہو رہا ہے. اب آپ کا کام کیا رہ گیا ہے؟ سبح بحمد ربک واستغفر. یعنی انسان کہے کہ اب تو میں اتنی نیکیاں کما چکا ہوں تو اب نہیں. جب کوئی کام مکمل، نماز مکمل ہو تو استغفار ہے، تو کوئی بھی کام مکمل ہو تو انسان اللہ سے معافی مانگے، یا رب جو میری ہمت توفیق تھی میں نے کیا، باقی جہاں غلطی کمی کوتاہی ہوئی تو مجھے معاف کر دے. پھر اسی طرح حج کے موقع پر ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. پھر وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات جا کے، عرفات سے واپس آ کے کیا کرو؟ واستغفر اللہ. ابھی تو یعنی کہ عرفات میں تو سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، ہاں وہ ہو گئے، لیکن پھر بھی راستے میں ہم کچھ نہ کچھ پھر کر جاتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت بسیں نکل رہی ہوتی ہیں اور لوگ پیدل چل رہے ہوتے ہیں، آؤٹ آف پیشنس کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو حل کیا ہے؟ پھر استغفار کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے. پھر کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے کسی شخص کا مسلمان ہونا، اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جو کانورٹس ہوتے ہیں، یہ ریورٹس ہوتے ہیں، وہ جس دن لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے کوئی پیدا ہوا. پھر اچھی طرح وضو کرنا، یہ وضو میں تمام مل کے دھو کے اچھی طرح کرے انسان، اور پھر 2 نفل اگر ایسے پڑھے کہ جس میں اور کوئی خیال نہ سوچے تو اس شخص کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح فرض نماز، آپ نے وہ مثال دی نا کہ کسی شخص کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں 5 دفعہ اس سے نہائے تو کیا ہوگا؟ کوئی میل کچیل نہیں رہے. تو 5 نمازیں انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں. جمعے کی نماز، آدھی رات کی نماز،
صدقہ اور آدھی رات کی نماز، تہجد کی نماز، یہ گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے. پھر توبہ کے 2 نفل، یعنی کبھی آپ کو دل پریشان ہونے کا پتہ نہیں، یاد بھی نہیں آ رہا کون سا گناہ تھا کیا، لیکن اندر کچھ بے چینی سی ہے، تو انسان وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے توبہ کی نیت سے، اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص بخش دیتا ہے. عمرہ کرنا، آپ نے فرمایا ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک اس کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے. پھر حجر اسود کو چھونے سے، پھر رکن یمانی کو چھونے سے، یہ گناہوں کو بالکل صاف کر دیتا ہے، اریز کر دیتا ہے. پھر اسی طرح صدقہ کرنا، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. پھر مجالس ذکر میں شرکت، جیسے آج آپ اکٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کو یاد کرتی ہے اور اس سے مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے، تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. یعنی جب انسان ایسی مجلس سے اٹھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. پھر رمضان اور لیلۃ القدر، اس میں جو قیام کرتا ہے ثواب کی نیت سے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بیماری میں اللہ کی تعریف کرنا، شکوہ شکایت نہیں، ہائے ہائے نہیں، بلکہ اللہ تیرا شکر. یعنی تکلیف کے باوجود انسان کیا کہتا رہے، اللہ میں راضی، میں ہر حال میں راضی، تیرا شکر ہے. تو اس سے بڑی تکلیف بھی دے سکتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے، وائمی نہیں کہتا بلکہ کیا کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو چکا ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا. پھر اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ. اب یہاں ہم زبان سے نہیں کچھ کہہ رہے لیکن عمل ایسا کر رہے ہیں کہ وہ معافی کا ذریعہ بن جاتا. ایک شخص کہیں جا رہا تھا تو راستے میں اسے دیکھا کہ کانٹے دار شاخ ہے جو لوگوں کا رستہ روکے ہوئے، تو اس نے وہ کاٹ دیا. صرف اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا جو وہ فوت ہوا. تو ہم بھی کہیں جا رہے ہوں، کوئی پتھر ہو، کوئی چیز ہو، بعض اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ گاڑی گزر رہی ہے اور پھر کوئی ایسا کیل، کوئی ایسی چیز سے وہ ٹائر پنکچر ہو سکتا ہے، کچھ بھی ایسی چیزوں کو خود سے خود انسان کامن سینس کے ساتھ ہٹائے. پھر اسی طرح 3 خصلتوں پر محافظت، اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. جماعت کے لیے، مسجد جانے کے لیے پیدل چل کے جانا، تکلیف میں اچھی طرح وضو کرنا، ایک نماز کے بعد اگلی نماز کے انتظار کرنا، اچھا اگلی کب ہوگی. یہ وہی کہہ سکتے جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق، جسے نماز سے محبت، اور یہ محبت مانگ کے ملے گی آپ کو. اگر آپ کو نماز بوجھ لگتی ہے تو اللہ سے مانگے، اللہ میرے لیے نماز ہلکی کر دے اور مجھے اس کی محبت دے دے. اور واقعی جیسے حضرت بلال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اقم الصلاۃ ارحنا بہا یا بلال، بلال نماز قائم کرو اور ہمیں اس کے ذریعے راحت پہنچاؤ. بلیو می، اگر آپ خوشی سے نماز ادا کرتے ہیں اور آپ توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور صرف فرض نہیں پڑھتے، نوافل سنت وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، تو لٹرلی آپ جب اٹھیں گے نا مصلی سے تو آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کی تھکاوٹ بھی اتر گئی اور آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا اور آپ کو واقعی راحت نصیب ہوئی، آپ کے دل کی بے چینی بھی ختم ہوئی. لیکن شرط یہ ہے کہ بوجھ سمجھ کے نہ پڑھی جائے نماز، بلکہ شوق سے پڑھی جائے. پھر اسی طرح نماز کے بعد کی تسبیحات، یہ بہت ہی زبردست خوشخبری ہے. ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن اس کی پابندی سب لوگ نہیں کرتے، کیونکہ ہوتا ہی ہے مسجد میں جائیں کہیں بھی جائیں تو آپ نے دیکھو کہ لوگ سلام پھرتے ساتھ ہی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو خاموشی اختیار کر کے پہلے تسبیحات مکمل کرے پھر کسی سے بات کرے، کیونکہ جب تک انسان اپنے مصلی سے اٹھ نہیں جاتا وہ ایک طرح سے نمازی کی حالت میں ہوتا ہے. پھر 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہنا دن میں، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ نے فرمایا جو آدمی یہ پڑھتا ہے
تو یہ جملہ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر. پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پھر اس طرح سبحان اللہ پڑھنا. اب انسان جتنی دفعہ پڑھتا ہے اتنی ہی نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں. پھر اسی طرح ہمیں صرف اپنے لیے نہیں استغفار کرنی چاہیے، سارے مومن بہن بھائیوں کے لیے کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جو فوت ہو چکے، جو دنیا سے جا چکے ہوں، چاہے ہمارے والدین ہوں، چاہے اولاد، شوہر ہو، بچے ہوں، ایکسٹینڈڈ فیملی ہو، رشتے دار، کوئی بھی. خصوصاً اگر والدین میں سے کوئی فوت ہو گیا تو روزانہ کوشش کریں کہ ایک دفعہ ان کے لیے بخشش کی خاص دعا کریں. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ. اللہم ادخلہ الجنۃ وأعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. تو مرنے والے کے لیے خاص طور پر جب اسے دفنایا جا رہا ہو تو اس کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرنا، کیونکہ اس کا سوال ہونا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ثابت قدمی کی دعا کرو اس کے لیے. پھر اسی طرح اولاد کا والدین کے لیے استغفار کرنا. اللہ تعالیٰ جنت میں ایک نیک آدمی کے درجے بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے میرے رب یہ درجات کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیرے اولاد کی بخشش کی دعا کی وجہ سے، تمہارے بچوں نے تمہارے لیے دعا کی تھی، اس وجہ سے تمہارا درجہ بلند ہوا. تو اس لیے بچوں کو تاکید بھی کریں، ان کو سکھائیں بھی اور اہتمام بھی کریں. ان کے لیے بھی آپ مانگیں اور وہ بھی آپ کے لیے مانگیں. تو بخشش کی کچھ دعائیں بھی ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ پنک کارڈ ہے یا نہیں، شاید آپ لوگوں کے پاس ہو بھی، اگر نہیں بھی تو تب بھی اگر آپ کے گھر میں ہو تو حج عمرے پر تو خصوصاً آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. خصوصاً اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے بیٹھ کے یہ ساری دعائیں جو ہیں آپ ایک دفعہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کی رکاوٹ کو دور کر دے، اس مشکل کو آسان کر دے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور کرے گا، کیونکہ اس کے سوا اور کون کر سکتا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے استغفار کے کارڈ تو ویسے بھی آپ کسی کو جیسے کوئی گفٹ دیتے ہیں اس کے اوپر ہی لگا کے دے دیں تاکہ لوگ صرف ان کی دنیا نہیں ان کی آخرت کا بھی فائدہ ہو. تو اب ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اور جو دعائیں اس وقت میں کروں گی استغفار کی ان میں سے اکثر اس کارڈ کے اندر موجود ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ اس کا فولڈ بھی ہے، 3 فولڈ ہے. اس میں ہم نے یہ کیا کہ قرآن مجید سے اور اوتھینٹک حدیثوں سے جو استغفار کے ڈفرنٹ الفاظ تھے ان کو اس میں جمع کر دیا، تاکہ ہر شخص کے لیے ڈھونڈنا اور کتابوں میں دیکھنا وہ مشکل ہوتا ہے. تو آپ بیٹھ کے آپ تہجد کے وقت اس کارڈ کو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ خاص استغفار کا وقت ہوتا ہے. سفر میں جائیں، بیگ میں ہو نکال کے پڑھ لیں، کیونکہ سفر میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جب آپ کا دل چاہے، جب کوئی مشکل پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، لیکن انسان ہے کچھ نہ کچھ زندگی میں ہوتا ہی رہتا ہے، تو بہترین حل ہے اس کا. یہ اسٹال پہ ہیں، بعد میں آپ لے بھی سکتے ہیں. اب دعا کر لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. آمین کہیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین. رب اغفر لی ولوالدی. آمین. رب اغفر لی ولوالدی. آمین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. آمین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے ہمارے رب،
تو ہم سب کو بخش دے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. استغفر اللہ واتوب الیہ. رب اغفر لی ما اسررت وما اعلنت. اے اللہ میرے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو معاف کر دے. اللہم اغفر لی ذنبی وخطئی وعمدی. اے اللہ میرے گناہوں، لغزشوں اور جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے. سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. آمین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت. اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میں نے غلطی سے کیے، جان بوجھ کے کیے، چھپ کر کیے، اعلانیہ طور پہ کیے، یا نادانی میں کیے، یا جانتے بوجھتے ہوئے کیے. اللہ تو سارے گناہ معاف کر دے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہم اغسل انی خطایای بماء الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. رب اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری کلہ وما انت عالم بہ منی. اللہم اغفر لی خطایای وعمدی وجہلی وہزلی وکل ذلک عندی. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یا اللہ تو اس استغفار کی بدولت ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں نصیب فرما. اللہ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں سب کو وافر حلال رزق عطا فرما، حرام سے بچا، سب کی اولادوں میں برکت پیدا کر دے، انہیں سچا پکا نیک مومن مسلم بنا. یا اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. جس کسی کام میں کسی کی کوئی رکاوٹ آئی ہوئی اللہ اس کی رکاوٹیں دور کر دے. یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ سب بہنوں کے دلوں میں جو دعائیں ہیں اللہ ان کو قبول فرما. اب اپنی اپنی دعا مانگ لیجئے دل میں. یا اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.